بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. ہم بنے ہوئے سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایسے گھوڑے اللہ نے پیدا کیے جو ہوا میں اڑتے تھے، زمین پر دوڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے. سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھنے مشغول ہو گئے. ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز یاد نہ رہی اور سورج غروب ہو گیا. سورج اللہ نے امتحان لیا. دیکھتے ہیں یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، لیکن اتنا غم عصر کی نماز کی قضا ہونے کا کہ ساری بادشاہت ایک طرف، عصر کی نماز ایک طرف. یہاں تو ایک چھوٹی سی دکان نماز چھڑوا دے گی کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض تھوڑا ہی ہے. اس گاہک آ گیا، یہ کام کر لوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا. یہ ایسی بیماری عام ہو گئی لوگوں میں کہ جماعت کی نماز کو ذرا سے بہانے سے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ اتنی بات نہیں کہ بھئی جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہی تو ہے، بلکہ سخت وعید ہے کہ اگر بلا عذر مسجد میں نہیں آتا. عذر کا مطلب یہ کہ اتنا شدید بیمار ہو کہ چارپائی سے ہل نہ سکے اور اسے کو اٹھا کر لانے والا نہ ہو. اس کو کہا ہے کہ یہ معذور ہے. اس کو کہا کہ یہ معذور ہے، ورنہ یہ کوئی معذور ہی نہیں کہ میں تو آ رہا تھا نماز کے لیے، گاہک آ گیا. سمجھتے تھے نماز کے لیے مسجد پہنچے ہی تھے، قریب ہی پہنچے تھے مسجد کے. کسی نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم آ گیا، آپ کو بلا رہے ہیں. سمجھتے تھے اگر وزیر کی وزارت کے انکار کر کے نماز کے لیے آیا تو اللہ پر ایمان لایا، اور اگر یہ کہہ دے نماز بعد میں پڑھ لوں گا تو پھر وزیر کی وزارت کو اللہ کے مقابلے میں تسلیم کیا. یہ سیدھی بات ہے. وزیر کی وزارت کو اللہ کے مقابلے میں تسلیم کیا کہ نہیں، اس وقت وزیر سے پوچھ لوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا. سوال اس کا نہیں ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنا سنت ہے، سوال اس کا ہے اللہ نے بلایا تھا کیوں نہیں آئے. اللہ نے بلایا تھا. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. اذان جی ہاں، اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اذان اعلان ہے کہ پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جب پڑھیں گے جہاں پڑھیں گے پڑھ لیں گے. نہیں، اذان دعوت ہے. اذان دعوت ہے. ایک صحابی نے مسجد میں آنے کے سارے آزار بیان کیے. آپ نے فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہ جی ہاں. فرمایا وہاں آؤ جہاں اذان دی جا رہی ہے، یعنی کہ گھر چھوڑ کر مسجد آؤ. صحابہ نے یہ بھی چاہا کہ گھر مسجد کے قریب بنا لیں. فرمایا نہیں، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو تاکہ وہاں سے چل کر آنے کے ہر قدم پر تمہاری نیکیاں لکھی جائیں. اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. تو میں نے عرض کیا سلیمان علیہ السلام گھوڑا دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. اے اللہ، مجھے تو آج کی عصر پڑھنی ہے، مجھے آج کی عصر. واقعی جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا اتنا خوف ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. اللہ نے اپنے بندے سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس نکالا. سورج کو واپس کی، جاؤ واپس جاؤ، میرے بندے کو عصر کی نماز پڑھنی ہے. اللہ تعالی انسانوں کو زینت کی چیزیں دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں اگر ان چیزوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے کوئی عمل ضائع ہو جائے تو ان کو اپنے عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے یا نہیں. واقعی عمل کے ضائع ہونے کا غم ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کو ضائع نہیں کریں گے. اور اگر نماز کو ہلکا سمجھ کر یہ کہہ دے کہ کوئی حرج نہیں ہے، بس ایسے لوگ اعمال سے محرومی کی طرف سے جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پھر کائنات کے نظام کو ان کے خلاف کر دیتے ہیں. کائنات کے نظام کو ان کے خلاف کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، فرمایا ہے کہ نماز کو یقین پر لاؤ. فرماتے تھے
اللہ کے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت پر اعتماد مت کرو، صلاحیت پر اعتماد مت کرو۔ اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت پر اعتماد مت کرو، صلاحیت پر اعتماد مت کرو، کیونکہ صلاحیت مخلوق ہے، صلاحیت مخلوق ہے۔ تو اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو، اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو، کیونکہ وما تشاؤون جو ہے نا کہ تمہارے چاہنے سے ہوگا نہیں، اللہ نہ چاہیں، اس وما تشاؤون میں اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، ہدایت کے لیے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں بھی مختار نہیں ہیں بلکہ محتاج ہیں۔ سوچنے کی بات ہے یہ کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، آپ اس میں کیسے مختار ہو سکتے ہیں جب جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس میں بھی آپ مختار نہیں ہیں؟ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا اس میں مختار کیسے ہو سکتے ہیں جب اس کام میں مختار نہیں جس کے لیے بھیجا گیا ہے؟ میں آسان کر کے بتاؤں گا۔ ابھی کھانا پینا، ضروریات زندگی، کمانا اور انسانی دنیاوی مسائل، اس میں مسلمان کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے جبکہ جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اس میں بھی وہ محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں، اس میں وہ محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ آپ کو بھیجا گیا ہدایت کے لیے، آپ کو بھیجا گیا ہدایت کے لیے،